اس کیس کو سیما سچن کا ہوا، دعا زہرا کے کیس کے ساتھ جوڑا گیا کہ وہ بھی جو ایک ڈیجیٹل محبت ہوئی تھی، اس میں بھی ایک بچی جو ہے اس طرح وہ بھی پب جی کی محبت تھی. پب جی کی محبت تھی. وہ پاکستان سے اس پنجاب کے ایک صوبے میں گئی، پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. یہ بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے. پھر لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ بہت ہوتی ہے. یہ جو 4 بچے گئے، لڑکی نے چلے محبت کر لی یا نہیں کر لی، جو بھی ہوا ظاہری طور پہ تو محبت کر لی. ان بچوں کا مستقبل کس طرح جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ اس کہانی سے جو کئی کہانیاں اور کئی سوالات سامنے آئے، وہ سوالات بھی جو ہے ہم جو ہے وہ ایک صحافتی اصولوں، صحافتی تقاضوں کے تحت بالکل ہمیں وہ سوال بھی سامنے رکھنے ہیں، آپ کے سامنے رکھنے، کیونکہ وہ بہت اہم پہلو ہیں، ان سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. اور وہ ہم سے جو ہے اس میں ابرال ایک غلطی کہہ لیں یا ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی. ہم اس چکر میں لگ گئے کہ ہیر رانجھا، سسی پنو اور لیلا مجنو، ہم اسی میں لگے رہے. لیکن یہ سوالات ہیں بڑے اہم ہیں جنید بھائی. لوگوں نے بہت سارے سوالات ہم سے کہ کیا پاکستان کے اندر پاسپورٹ بنانا اور بچوں کے پاسپورٹ بنانا اتنا آسان ہے کہ ایک لڑکی، وہ بھی ایک دیہاتی کی، وہ بھی ایک دیہات کی، جیکب آباد کی باراڑی کے اندر. باراڑی کہتے ہیں کہ جو شہر کے اطراف کا علاقہ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ باراڑی کے علاقے میں رہتی تھی اور اس کا مکان جو بکا تھا وہ 12 لاکھ روپے کا بکا تھا. مطلب علاقہ اتنا پسماندہ تھا کہ جیکب آباد کا جو سب سے سستا علاقہ ہوگا کوئی باراڑی کا، یہ اس کے اندر مکان بکا. کلچر سے بھی متصادم ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے طور پہ جو ہے اپنے طور پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، مکان بھی بیچ رہی ہے. یہ سوال آیا ہمارے سامنے کہ ایک ایسی عورت جس نے کبھی ڈاکومنٹیشن نہ دیکھی ہو، کام نہ کیا ہو، وہ پاسپورٹ بھی بنوا لیتی ہے. کیونکہ پاسپورٹ بنوانا ایک مشکل کام ہے. آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، بایو میٹرکس ہوتے ہیں، بچوں کا بے فارم بنتا ہے، پھر پاسپورٹ بنتا ہے، اور آپ کو سکین ہوتے ہیں آپ پراپر. آپ سے پوچھا جاتا ہے اگر نیپال جا رہے ہیں یا دبئی جا رہے ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ سے ویزا دیتے ہوئے. ویزا کا ایک اصول، ویزا کے بہت سارے اصول ہیں. وہ تمام چیزیں کہاں کیوں بالائے طاق رکھ دی گئیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. اس کے بعد جو اہم ترین سوال تھا وہ یہ تھا کہ دعا زہرا کیس جو تھا وہ کراچی سے پنجاب کے اندر ہوا اور کہا گیا کہ جی پب جی کے ذریعے ایک ہوا. اور اس کے بعد پتا چلا جی وہ لوگ تو بہت خراب لوگ تھے اور انہوں نے دعا زہرا کا استعمال کیا. اور وہ جو باپ وہ ماں جو ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے لڑ رہے تھے اپنی بیٹی کے لیے، وہ جو پنجاب جا کے بھی لڑ رہے تھے، دعا زہرا پہ جب وہ مظالم شروع ہوئے اور چیزیں کھل کے سامنے آنے لگیں تو پھر کورٹ نے بھی حکم دے دیا کہ بھائی آپ اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہاں سے چھڑا کے پولیس کے ذریعے اپنی بچی کو لے لوا کے واپس آئے. لوگوں کا یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہاں پہ 4 بچے بھی ساتھ ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں کوئی حتمی نہ ہم رائے رکھتے ہیں نہ ہمارا، لیکن جو لوگوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے. ایسے کیسز کے اندر مائیں جب بچے ساتھ لے جاتی ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان بچوں کا سودا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اور اس بچے کی یہ اس میں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ رائے نہیں ہے. یہ بالکل یہ جو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ سوالات ہم من جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. ایک صاحب نے ایسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو. ایک صاحب نے ہمارے پاس مجھے ایک کمپلیٹ ایک بڑا سا واٹس ایپ کیا. ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک مخصوص عمر تک پالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا بون نیرو نکالا جاتا ہے اس طرح کے بچوں کا. اور اس طرح کے جو اعضاء کی مطلب فور سیل اعضاء ہوتے ہیں انسانی جسم کے، اور جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کی کوئی ڈارک سائٹس ہیں، کچھ ڈارک ویب سائٹس ہیں جہاں کہ ان کو باقاعدہ پبلش کیا جاتا ہے. ہمیں ان سائٹس کا نہیں پتا، نہ ہم نے کبھی دیکھی، شاید پاکستان میں بین ہو، وہ اس لیے ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن وہاں پہ فور سیل باقاعدہ یہ سارے اعضاء فور سیل ہوتے ہیں. اچھا، جب لوگوں نے ہم سے بات کی تو ہم نے گوگل بھی سرچ کیا کہ کیا ایسا ہوتا ہے، تو گوگل نے ہمیں جواب دیا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. بھائی پھر اس کو دعا زہرا سے بڑی مواصلت جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ دعا زہرا کے اس میں یہ مواصلت ہے. پھر جو دوسرا اہم سوال جو وہاں کا عدالتی فیصلہ ہے، وہ جس طرح ہے یہاں کے ماہی گیر جو پاکستانی وہاں پھنس جاتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار وہ کوئی سمندر کی ریکھا پار کر لیں اور ہندوستان چلے جائیں تو ہندوستان کے جیلوں میں کئی سال سڑتے ہیں. ان کے لیے عدالتیں جو کچھ نہیں بولتی، ان کے لیے عدالت نہیں بولتی کہ آپ ان کو بھی رہنے دیں، عزت کے ساتھ باہر رہنے دیں، نہیں. بلکہ انہوں نے یو پی ہائی کورٹ نے صرف سیما خاتون کے لیے بولا، سیما جھاکرانی جو کہ اب شاید سیما سچن ہو چکی ہیں،
सीमा सचिन के लिए बोला कि आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, ना सिर्फ उनको इजाजत दी बल्कि उनको बेल ग्रांट की। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बगैर वीजे के मांगे और ये हिंदुस्तानी मिजाज नहीं है, हिंदुस्तानी मिजाज नहीं, वो जो एक इंतहा पसंद मिजाज पाकिस्तानियों के हवाले से, ये हिंदुस्तानी मिजाज नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम का मिजाज पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत दोस्ताना, बहुत मोहब्बत वाला है, लेकिन जो इंडियन इदारों का जो मिजाज है, जो उनकी स्टेट पॉलिसी है, वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंतहा पसंदाना, बहुत जन्नती देखें, है। इलीगल इंडिया के अंदर दाखिला कमोबेश नामुमकिन है, हाँ, और भी किसी पाकिस्तानी, वो भी एक पाकिस्तानी का। एक अच्छा, सिर्फ दाखिल हो जाना और उसके बाद रहना, फिर अदालत का ये फैसला आना, फिर लोगों ने सवालात उठाए मवासलत की। बहरहाल ये पहलू थे, इस हवाले से और भी कोई चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपको जो है वो अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।